السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئیے تشریف رکھیے جناب. ہاں بیٹھے تشریف رکھیے. جی سر. عبدالسلام یہ بتاؤ ہم پاکستانی اکانومی کو ڈیفائن کیسے کرتے ہو؟ دیکھیں اب میرے ذہن میں جو میں نے سمجھا ہے دنیا میں ایک مکسڈ اکانومی کا تصور موجود تھا یا ہے جہاں پہ کچھ سوشلزم کا نیشنلائزیشن کا پروسیس چلتا ہے, کچھ جگہ کے اوپر پیورلی کیپٹلسٹ سسٹم ہے جو آج کل دنیا میں کیپٹلزم از اوور رائڈنگ دی ادر سسٹمس. اب پاکستان میں اسلامی معیشت کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں. یہ 3-4 جو سسٹم دنیا میں نافذ العمل ہیں, آپ کیا سمجھتے ہو کہ پاکستانی اکانومی کو آپ کیسے ڈیفائن کرو گے؟ اس کا رخ کیسا ہے؟ کیا یہ کیپٹلزم ہے؟ کیا یہ مکسڈ اکانومی ہے؟ کیا یہ اسلامک سسٹم چل رہا ہے؟ کیا چل رہا ہے؟ سر پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ کیپٹلزم پہ زیادہ بیسڈ کرتی ہے, کیونکہ کیپٹلزم کا مین جو پرنسپل ہے وہ پری ٹریڈ ہے. سر پاکستان کا بھی یہی کیپٹلزم پہ وہ ڈپینڈ ہے, پری ٹریڈ اکانومی پہ سب کے ساتھ جو ہے وہ پری ٹریڈ اسٹیبلش کر. یعنی اس کا مطلب ہے کہ مادر پدر آزادی ہے, جو کمائے کماؤ. جی سر بالکل. لوگوں کے سروں سے گزر رہو. جی. اجازت ہے کس میں سر؟ پاکستانی اکانومی میں ایسے ہی, کیپٹلزم میں تو ایسے ہی ہوتا ہے. کیپٹلزم میں سر یہی پری ٹریڈ جو ہے مین پرنسپل جو کیپٹلزم کا یہ پری ٹریڈ ہے وداؤٹ امپوزنگ ٹیرف جو ورلڈ ٹریڈ. مطلب کیپٹلزم میں ہوتا ہے کہ جو کارپوریٹ ادارے ہیں جی سر سارا پیسہ ان کے آگے پیچھے چکر لگا رہے اور نیچے ڈاؤن ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ اس کا کم ہے. جی تو آپ سمجھتے ہو کہ پاکستانی اکانومی صحیح جا رہا ہے؟ سر پاکستان کی اکانومی اگر آپ کیپٹلزم کے ڈرا بیکس دیکھا جائے جو امیر سے اتر جا رہا ہے اور غریب سے اتر جا رہا ہے سر, کیپٹلزم کا یہ ڈرا بیک ہے سر. تو اسی سے اگر ہم سوشل ویلفیئر کیپٹلزم کی بات کریں تو اگر وہ اسکینڈینیوین کنٹری میں جو ہے وہ چل رہی ہے, تو پاکستان کی اکانومی میرے خیال میں سر وہ کیپٹلزم بیسڈ بھی ہے سر, پری ٹریڈ وداؤٹ ڈوئنگ امپوزنگ ٹیرف. تو یہی ہے پاکستانی اکانومی اسی پہ چل رہا ہے. چلے یہ سوال کا جواب آپ نے دیا, چلے اس پہ ذرا آپ غور کر لیں. ایک ڈیفینیٹو ویوز آپ کے ہونے چاہیے کہ پاکستانی اکانومی اگر کیپٹلزم ہے تو کیپٹلزم میں کس طرح سے ہے, کیسے ہے. جی سر. اس میں جو جاگیرداری کا سسٹم بھی موجود ہے جس میں ابھی تک پاکستان میں زرعی اصلاحات نہیں ہوئے, ٹیکسز نہیں ہوئے, کبھی نہیں ہوئے, اور دوسری طرف انڈسٹری کا بھی پٹا بیٹھ گیا. یہ ساری چیزوں کو آپ سوچ کے آپ اپنا ایک جواب تیار کر لیں. میرے خیال میں غنی صاحب ووٹ ٹو یو. Thank you, sir. Abdulsalam sir, what were your optional subjects? My optional subject was Arabic, period 1, and Persian, period 2, and astronomy. Astronomy. And your educational background? I did my graduation in Dupak history from Punjab University, Lahore. From Punjab University, Lahore. Okay, Dupak history. In Dupak history, 3 wars of Panipat are very much important. Can you elaborate the 3 wars of the Panipat? Yes. The first Panipat war was fought between Ibrahim Lodi and Zainuddin Babur. In first Panipat war, Ibrahim Lodi was defeated by Zainuddin Babur, and consequently Mughal empire was established in Indian subcontinent. Okay. Recently US elections were held, and you are well aware that Donald Trump, he won the election. What were the main points, or what was the main agenda, or the major points of the manifesto of Donald Trump? Donald Trump, the main manifesto was that in his election, president he said that whenever I came to power, I will end the Ukraine and Russia war, and then I will try my best to end the Palestine and Ukraine war. And the third was immigration issue. Immigration. Yes, what is this policy about immigrants? Yes. Because this is very much debatable, and debate was different talk shows were held over the immigration policy of Donald Trump. What is the policy of immigration of Donald Trump about immigrants? He was against the immigrants.
because in his point of view that the immigrants came here, they are involved in illegal activities, and اور job بھی اس امریکن لوگوں سے وہ لے لیتے ہیں. تو owing to these two factors he was against the immigrants. Okay. What is the Islamic date today? Islamic calendar date. What is the date? بہت سخت سوال پوچھا آپ نے, یہ ہمیں بھی نہیں آتا ہے. 1446. 14, yes, 14. Yes, you are right about the year and exact date, month and day. Jamad al-Sani. Okay. Yes, you are right. 16 Jamad al-Sani, yes. Excellent. Yes, excellent. Yes, my last question. During the battle of Hazrat Ali Karmallah Wajhu, he faced a problem of nowadays again it is in the news, this thing is very much in the news. He faced the problem of the Khawarij, and nowadays those people who are killed by the state law enforcement agencies, they are also called Khawarij. Basically, who were the Khawarij? Sir, Khawarij was basically those community which were called Khawarij after the battle which Hazrat Ali fought with them. After the battle, Hazrat Ali fought with them. With other then اس نے ایک علیحدہ ایک وہ بنا لیے ہیں, جو گروپ بنا لیے اسلام کے, جو سنی اور شیعہ. Yes, after the battle of Hazrat Ali with Hazrat Amir Muawiyah, why they are called, leave this thing, why they are called Khawarij? Khawarij because they don't help and support the Hazrat Ali. It is separated from the main army. Main army, yes. Adnan sir. جناب عدنان صاحب. So, yes, gentlemen, I just want to ask you a question. That there is a terminology in general science and ability we are using that is called Miraj. What do you mean by this? Miraj? Yes. Miraj basically means to go higher. So I use the word that it is used in scientific terminology, not spiritual or Islamic terminology. Optical illusion sir اس کو معراج کو کہتے ہیں. اور یہ کب ہم آبزرو کر سکتے ہیں اس کو؟ Basically sir, in winters, in summer season we observe the phenomena of Miraj. حج کے حوالے سے ایک کوشچن ہے. حج میں کچھ ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہیں. So there is a terminology ramal. Do you know what is it? رمل کے معنی ہے کہ اکڑ کر جلنا, سینہ اوپر کر کے اس طرح جانا, تاکہ کفار کو یہ ایکسپریشن دے دے کہ ہم مضبوط ہیں. اور یہ رمل کس رکن کے اندر, کس ارکان میں حج کے استعمال ہوتا ہے؟ یہ رمل ہم کر سکتے ہیں. ڈیورنگ دا سرکولیشن اراؤنڈ دا کعبہ, رمل واز پیڈ بائی دا مسلم. ویری گڈ. ابھی آپ کا تو آپ اپیئر بھی ہوتے رہے ہو, تو خدا کرے کہ آپ اس دفعہ کلیئر ہو جاؤ. آمین سر. نالج ہے اس کے پاس, مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. نہیں. آپ کانفیڈنس, آپ کی انگریزی بہت اچھی ہے جو میں نے آپ نے مجھے دکھایا. اور جس طرح سے عدنان صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر انگریزی آپ ایکسپریشن میں آپ کو ڈیفیکلٹی ہے تو آپ اردو میں بات کریں. ٹھیک ہے سر. لیکن اگر آپ انگریزی بولیں گے تو فل انگریزی میں بات کریں. ٹھیک ہے سر. اگر اردو بولتے ہیں تو فل اردو میں بات کریں. سر اگر بائی لینگویل یوز کریں, بائی لینگویل بھی کر سکتے ہیں آپ, کیونکہ انٹرویو میں نارملی ریلیکس ہو کے آپ یہ تصور کریں کہ جو چیئرمین آپ سے سوال جواب کرے گا وہ بیسیکلی, میں اگر آپ کا چیئرمین ریئل ٹرمز میں ہوتا جی سر, پاکستان کا, جی, میں آپ سے کبھی آپ کی میموری کے بارے میں کچھ نہ پوچھتا کہ آپ کو ٹمبکٹو کدھر ہے, میں آپ سے نہ پوچھتا. میں آپ سے ایشوز کے اوپر بات کرتا کہ ان ایشوز کے اوپر آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. شیعہ سنی ایشو کے اوپر کیا ہے, کلائمیٹ چینج کے اوپر کیا ہے, پاکستان کی اکانومی کے بارے میں کیا سمجھتے ہو, کیا سوچتے ہو. اپنی نالج کو آپ اپنے ماحول کے مطابق رکھو.
جو اس وقت دنیا میں چیزیں ہو رہی ہیں نا، یوکرین کا جنگ ہے، فلسطین شام کا مسئلہ ہے، جی سر ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے آپ اپنے تیاری کریں، اور پھر اپنے ملک کے بارے میں، وہ اکثر آپ کو اپنے ملک کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، سسٹم کیسا چل رہا ہے. میرے خیال میں یو ول گیٹ تھرو، اور ہماری دعا ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں. اللہ کریں سر. سر پرسنالٹی سر میرا یہ ہے کہ میں نے 8 ایگزام پاس کیے BPSC کا، میرا ایلوکیشن نہیں ہو جاتا ہے. کمال کی بات ہے، میں نے آپ کو سب سے زیادہ نمبرز دیے تو آپ کوالیفائڈ ہو. کون سے ایگزام کوالیفائی کیے آپ نے؟ سر میں نے 3 CTD کے کیے ہیں، ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر یوتھ افیئر کے کیے، ایک ریسرچ افسر کا کیا ہے سر، ایک اسسٹنٹ SNGD کا کیا ہے، اور فیڈرل سروس میں نے جو ہسٹری لیکچررشپ کا ہے وہ بھی پاس کیا. اس وقت آپ سرونگ میں ہیں؟ نہیں سر میں انمپلائڈ ہوں. چلے اللہ کرے آپ کو جلدی انشاءاللہ اچھی ملازمت ملے کمیشن والی انشاءاللہ. وش یو گڈ لک. ٹھیک. تھینک یو. خدا حافظ. السلام. مہربانی.